نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا، تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، جو کہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس میں اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو سیا گیا اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آپ کے اپنے آپ مل گئیں، اور سینے کا ہاتھ پھیرا تو سارا سینہ جڑ گیا، کوئی نشان نہیں۔ جن کے بھی بائی پاس ہوئے ہیں ان کا سینہ کھول کے دیکھو، اتنے موٹے موٹے نشان ہوتے ہیں جو انہوں نے سوئیوں سے اس کو بند کیا ہوتا ہے، کوئی نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو لے کے باہر نکلے، اور ایک جانور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں، تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے۔ وہ ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا، پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے مدینہ۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی، وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے، پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے؟ پھر کہا چلیے آگے ایک اور جگہ اتارا کہ یہاں نفل پڑھیے، نفل پڑھے تو کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ کو لے کر وہ بیت المقدس میں آئے۔ بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے کہ رات کو جو خادم ہے وہ دروازہ بند کرتا ہے تو ہو نہیں رہا، بند کرتا ہے وہ بند نہیں ہو رہا، تو اس نے بلایا اس زمانے کے انجینئر کو، تو اس نے بتایا کہ یہ جو اوپر اس زمانے میں یہ لوہا ہوتا نہیں تھا تو ڈاٹ بناتے تھے ایسے، انہوں نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ ڈھیلی ہو کر دروازے کے اوپر آ گئی ہے، تو میں اسے صبح ٹھیک کروں گا، ابھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اس مسجد کے اس وقت امام تھے وہ بھی تشریف لائے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم بتایا جی اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، ڈاٹ کا مسئلہ نہیں، آج آخری نبی نے آنا ہے، اس کے استقبال میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ آپ تشریف لائے تو سارے انبیاء، ایک روایت میں ہے کہ سارے نبی موجود تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں سارے نبی ساتھ آئے، تو ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، تو جبریل نے آپ کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آگے بڑھیے، کیا ہو کہ نماز پڑھائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور
پورے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو وہاں نماز پڑھائی، پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا، براق پہ آگے نہیں گئے۔ براق صرف دارالاسباب کے لیے ہے، مکہ سے لے آنا ہے قدس تک، بیت المقدس تک، وہاں براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جبریل کے ساتھ آپ اوپر گئے ہیں، لیکن جبریل نے آپ کو نہیں اٹھایا، آپ کو کندھوں پہ نہیں بٹھایا، آپ کو پروں پہ نہیں بٹھایا۔ جبریل ساتھ ہیں اور آپ بھی ساتھ ہیں۔ اس کو میرا رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اسریٰ کا لفظ ہوگا تو بعبدہ ہی نہیں ہوگا، عبدہ ہوگا، عبدہ۔ اور اگر با ہوگی تو پھر اسرا نہیں ہوگا، پھر سرا ہوگا۔ اگر بعبدہ ہی ہے تو پہلے ہوگا سبحان الذی سرا بعبدہ، ٹھیک؟ اور اگر با کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ اس کا عربی کا اس کی لغت کا قانون بتا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ عبدہ، سبحان الذی اسریٰ عبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں با بھی ہے، الف بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اوپر بلایا، جبریل کا محتاج نہیں کیا۔ جبریل ساتھ ہے، جبریل ساتھ چل رہا ہے، لیکن جبریل کا محتاج نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اوپر لے کر گیا تھا، نہیں۔ جبریل خدمت کے لیے ساتھ جا رہا ہے اور آپ اوپر جا رہے ہیں۔ جب پہلا آسمان آتا ہے تو جبریل دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا؟ جبریل نے کہا نعم، کہ مرحبا مرحبا بالنبی ونعم المجید، مرحبا، مبارک آپ کا آنا اور بہترین ہے آپ کا تشریف لانا۔ آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پھولوں کے ہار لے کر، اور گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ اور اس کے بعد آپ وہاں سے بلند ہوتے ہیں، سعد بی سعد بی سعد بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، اور وہ کہہ رہے ہیں نعم النبی، مرحبا بالنبی الصادق، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا مرحبا، نیک نبی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار، پھولوں کے ہار حدیث نہ سمجھنا کچھ ہوتا نہ جڑ دے گے تھوڑے چون، ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑیوں پہ پھول پھینکتے ہیں، تو اس لیے میں وہ تبرکاً کہہ رہا ہوں۔ تو آگے ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے اوپر اٹھے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تو پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا حسن ملا اس کا 1/2 صرف یوسف کو ملا، 1/2۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر ہمارے نبی کا حسن اللہ دکھاتا تو آنکھیں بے نور ہو جاتی، کلیجے پھٹ جاتے۔
تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو آگے ادریس علیہ السلام کھڑے، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو پھر دروازے پہ دستک دی۔ دیکھو یہ آداب زندگی ہیں، دستک دے کے جاؤ۔ آج کی دستک ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو، آج کی دستک یہ ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو کہ میں آ سکتا ہوں، آپ سے آ کے میں مل سکتا ہوں، تاکہ اگلے کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو ہر دفعہ پوچھا جا رہا ہے اور سے رہ جائیے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل کہتے بلایا گیا ہے، دروازہ کھل جاتا۔ پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام کھڑے، وہ آپ کا استقبال فرما رہے تھے۔ پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے تو پھر دروازے پہ دستک دی، ہر آسمان پر دستک دے رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں۔ اندر سے آواز آتی، کون؟ وہ کہتے ہیں جبریل۔ وہ کہتا ہے ساتھ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں بلایا گیا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھولتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہ کہنے لگے نعم المجید مرحبا بذاک الصالح والنبی الصالح، اور استقبال کیا اور ان کو آگے رخصت کیا اور ہونے لگ گئے۔ تو فرشتہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ یہ نبی آئے تو میرے بعد میں ہیں، لیکن ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، پھر آواز آئی کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا تو آگے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریبی دادا ہیں آدم علیہ السلام کے نسبت، تو وہ ایسے کر کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں تک داڑھی سے ان کی ناس تک ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باقی انبیاء تو پہلے کھڑے ہوئے تھے، پہلے سے کھڑے تھے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ ایسے کوئی ممبر تو چنگا بنا ہو بالکل پیچھے چلا گیا، مسجد سونی بنا رہے، ممبر بھی سونا بنا، مسجد پہ خرچ کرو، یہ آپ کی جنت کا ذخیرہ ہے۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ سفید داڑھی تھی، کئی آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگایا کہ میرا پیارا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ اور کسی نبی نے یہ بات نہیں کی جو میں ابھی بتانے لگا۔ فرمایا کہ بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کسی نبی نے یہ پیغام نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں بتانا کہ جنت ایک کھلا میدان ہے، جتنے مرضی درخت لگا لو برمنگھم میں رہتے ہوئے، اس کے درخت ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر ایک تسبیح پہ ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے۔ تو وہاں سے آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا کے سامنے بیت المعمور، ایک بیت اللہ ہے جس بیت اللہ کی سیٹ میں جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ لاکھوں فرشتے طواف کر کے جب نکل جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، پھر تیسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، اور پھر قیامت تک یہ طواف چلتا رہے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی، طواف ختم نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست ظہر کی نماز پڑھ کے آیا کر حرم شریف سے، تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پٹھان ساتھ لگ گیا طواف کرتے ہوئے، تو مجھے پاکستانی دیکھا لباس میں، تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب
یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ چکر کا تو پتہ نہیں، فجر پڑھ کے چل رہا ہوں، فجر پڑھ کے شروع کیا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ کب ختم ہوگا؟ بابا 7 چکر کے بعد آپ کا طواف ختم ہو گیا، تو کوئی 7,000 چکر لا بیٹھا۔ تو وہ اس بیت اللہ کا جو طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرے لاکھوں آ جاتے ہیں، تیسرے آ جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ان کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جو دنیا کی باؤنڈری آ جاتی، آگے ملکوتی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جبریل کہنے گیا یا رسول اللہ اتنا بھی اوپر گیا نا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا ثم رفع بی، اب لفظ تبدیل ہو گیا، پہلے لفظ آ رہا ہے صعد بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے آگے کیا گیا، اور یہاں کا رفع بی کیونکہ یہاں جبریل ساتھ نہیں ہے، یہاں صرف میرے نبی اوپر جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں اللہ کو پتا ہے، اللہ کے نبی کو پتا ہے، اور آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اور آپ عرش پر قدم رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان پردے ہیں بے شمار، تو اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، ساری نعمتیں چھوٹی ہیں اللہ کی قسم، اس کے کھانے، اس کے گھرانے، اس کے محل، اس کی دوریں، اس کی بیویوں کے لیے خامن، سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جب یہ گناہگار آنکھیں مسلح ہو دیتی ہیں، وہ کیا لمحہ ہوگا۔ ایک خوبصورت شکل آپ کو کھینچ لیتی ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، تو جو خوبصورتی کا مالک ہے جب وہ پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے ایسے پردے ہٹائے اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ کہ اپنے نبی کی شان کو سوچو تو سے، یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑھتے مار رہے ہیں، وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں، اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے اور بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر کسی فیول کے بھوک گیا، تہمد اور کرتے میں گیا، کرتا چادر باندھی۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے 1 ارب ڈالر میں تیار ہوتا ہے۔ اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی ہوئی، اب یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے۔ جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل کی سب تیرے لیے ہے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو وہ کیا ہے یار؟ کہ وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب، میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، جو تحفہ ہے لے جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، واپس آ گئے۔ آگے اللہ نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا، ورنہ آپ پہ نبی کڑی ضرورت ہے بے وہ اللہ کی گالوں اٹھا لینا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے ٹر گیا ہے، انہیں پڑھنیاں 5 بھی کوئی نہیں تھے، 50 کتوں لے جاتا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام پڑھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ تو بہت اچھی رہی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ میں نے کہا نا یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں۔ ہمارے نبی واپس گئے، یا رب تھوڑی کم کر دے۔ تو اللہ ایک ہی وقت میں کہتا چل 45 معاف، نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے کہا اچھا میرے نبی 5 معاف۔ پھر واپس آئے، جی کتنی ہو گئی؟ کہا جی 45 ہو گئی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ اور پھر گئے، پھر 5 معاف 40 ہو گئی، پھر 5 معاف 35 ہو گئی، پھر 5 معاف 30 ہو گئی۔ اور دیکھو تو تمہارا نبی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر 5 معاف ہو گئی، 30 ہو گئی، پھر 5 معاف ہو گئی تو 25 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 20 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 15 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 10 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 5 ہو گئی۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کی بنا یا رسول اللہ؟ کہا الحمدللہ 5 میں نبی ہیں۔ کہنا یا رسول اللہ، اے وہ کلاس کو والے ہیں، کوئی نہیں پڑھنی، میرے کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جمعہ پڑھ رہا تو بڑی گل ہے، کوئی نہیں پڑھنا، واپس جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 ہی نہ معاف ہو جائیں تو میری امت تو محروم ہو جائے گی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب ہمارا بول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھوں گا 50۔ 5 نمازیں پڑھیں گے، لکھوں گا 50۔ عورت پڑھے، مرد پڑھے، مسافر پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، نماز آسمانوں پہ جا کے کیا لے کر آئے؟ نماز۔ اور کس بے دردی سے ہماری نماز چھوٹ چکی ہے۔ صرف آپ کے انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل مسجدیں ویران ہو گئی۔ نماز پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ جو میں آیا تھا انگلینڈ 1982 میں 82 میں، تو اس مسجد میں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی تھی اور میرا ہی بیان ہوا تھا، اور میرے آگے 50 آدمی بیٹھے ہوئے، 50 ہو سکتا ہے کہ کامن ہوں۔ میں پہلی دفعہ آیا تھا، میں نے کہا احباب جمع ہے میر خالد کہلے، پھر اتفاق دوستاں رہے نہ رہے، جڑے آمدے نہ کا نہ پیڑو، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس وقت جوانی بھی تھی، میں ہر جگہ میں اتنا ہی بیان کرتا تھا کہ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کو اللہ نے بلندیاں کی انتہا اپنا آپ دکھا دیا، تو پیچھے کیا رہے؟ ہر شے ختم ہو گئی،
جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت۔ جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا نا تو پیچھے سے سنو، اللہ تعالیٰ سارے جنت کے ایمان والے مرد عورتوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ اس میدان کا نام ہے مزید۔ اس میں گھاس سفید رنگ کی ہے، موتیوں جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو جب ان کو کھانا کھلائیں گے تو جنت کے کھانے بڑے چھوٹے نظر آئیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان کو پانی پلاؤ، وہاں کا پانی پئیں گے تو جنت کا سلسبیل بھی چھوٹا نظر آئے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا انہیں پھل کھلاؤ، اللہ کے دسترخوان کے پھل کھائیں گے تو جنت کے پھل چھوٹے نظر آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے بندیوں کو کپڑے پہناؤ۔ پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ اٹھی بیٹھ اللہ من بیٹھ جائے، بلکہ ایسے ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کا اگلا لباس اتر جائے گا اور نیا لباس آپ نے پہنا ہوگا، ایک چمک سے۔ عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، خود نہیں پہنے، کیونکہ ہر جنتی مرد عورت 100 جوڑے پہنے گا، 100، اور 100 جوڑے اگر خود پہنے تو فرض کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موٹے تو رہ گئے نا، اب اتارنا پڑے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو موٹے کا سب دے رہے گئے، پیچھے گھٹن والا بھی کوئی نہیں، ہاں مساجر بھی کوئی نہیں اتھے۔ تو ایک نور کی چمک اور بغیر بے پردگی کے سب کے کپڑے تبدیل ہو گئے ہیں، مردوں کے عورتوں کو 100۔ یہ اٹھائے گا کیسے؟ جنت کے کپڑوں سے اللہ وزن نکال دے گا، وزن نہیں ہوگا۔ وزن بھی اللہ کی مخلوق، وزن نہیں ہوگا کہ میں آیا ہوں بیان کے لیے تو کوٹ اتار دے، مجھے بھرا لگ رہا تھا۔ تو 100 جوڑے ہر مرد عورت پہنے گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا پی لیا ہے، اب کوئی تھوڑی محفل موسیقی ہو جائے۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں۔ تو جنت کا جو ساز ہے، جتنے درخت ہوں گے نا ان سے میوزک نکلنا شروع ہو، اور جنت کی عورت کی آواز سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، تو وہ تو اتنی بڑا ہے سمندر، اور اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو ہے لیکن چلو زور لا کے تو پورے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اور دنیا کی بیوٹی کوئین وہ شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کیا خیال ہے؟ پٹھان تو جوتا ہی اتارے کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ جس کے تھوک میں اتنے مٹھاس ہے، اس کی آواز میں کیا جادو ہوگا؟ تو یہ ہزاروں سال سنیں گے، ان کا مزہ ختم نہیں ہوگا، پھر ایک دم صاف ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست۔ پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اچھا یا اللہ اس سے اچھا کیا؟ تو اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے جن کو اللہ نے جادوئی آواز دی تھی، جب وہ ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، یا جبال اوبی معا، جنگل سے شیر نکل کے آ کے بیٹھ کے داؤد علیہ السلام کی ضرور سنتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو میری دنیا میں آواز تھی، تو اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا بھی دی ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام لے اٹھائیں گے نا تو پھر جنت بھی بھول جائیں گے،
پھر ایک دم اسٹاپ ہوگا، اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ بڑی لفظ کوئی اور نہیں سمجھ میں آ رہا، پنجابی لفظ سمجھنا، بڑی چس یہ گجراتی کہتا ہے مزہ 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 ماں. پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے کچھ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، آجا اب تیری باری. پھر تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے، ہر چیز ایسے سٹن ہو جائے. کب تک وہ ہمیں سنائیں گے اللہ کو پتہ ہے. پھر ایک دم سٹاپ کر کے اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہا سب سے بازی لے لیا. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. تو پھر وہ ایک دم بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا، یا اللہ یہ تو اخیر ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا لم یبق الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین باقی ہے، اب وہ تمہیں سنائے. پھر اللہ رضوان سے کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زفاری. رضوان پردے ہٹا لے، آنکھوں سے میرا دیدار کرے، کانوں سے میری آواز سنے. اور اللہ کو دیکھنے اور اللہ کی سننے کے لیے صرف یہ آنکھ نہیں ہوگی، پورا سیل جو 10 کھرب سیل سے ایک انسان بنتا ہے، ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی صلاحیت ہے. پوری باڈی کو اللہ کان بنا دے گا، ہر باڈی کے ہر سیل میں سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور پوری باڈی کے ہر سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا کرے گا. تو پورے باڈی کے ساتھ اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کی سنے گا. تو موت ہوتی تو سارے مر جاتے، اللہ کا نغمہ گونجے. تو پہلے تو ساتھ جنت کے درختوں کا میوزک چل رہا تھا، گوروں کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن جب اللہ اپنا نغمہ سنائے گا تو اس کو میوزک کی ضرورت نہیں ہے. پھر درخت بھی سننے لگ جائیں گے، چلتی نہروں کا پانی کھڑا ہو جائے، اڑتے پرندے بیٹھ جائیں اور رب کی آواز میں گم ہو جائیں. پھر ایک دم جب اللہ پردہ ڈالے گا تو کہیں گے نہیں یا اللہ نہیں، تھوڑا اور تھوڑا اور. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں ہزاروں سال یہاں ہو چکے ہیں، یہاں جنت کی حوریں نہیں ہوں گی، ایمان والی عورتیں اور مرد ہوں، حوریں اپنے اپنے محل میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں یا اللہ مداس ہو گئی ہیں اپنے خاندان کے. تو وہ کہیں گے یا اللہ میں حور نہیں چاہیے، آپ کی آواز سے، آپ کا دیدار سے. تو اللہ کہے گا اچھا جمعے جمعے آ جائے گا، ہر جمعے میری تمہاری ملاقات ہوگی. ہر سارے جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے جمعہ کب آئے گا. لیکن جو جنت الفردوس ہے، جو VIP جنت ہے، اس کے جنتی مرد عورت صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو. صبح شام اللہ کی بات ہے. تو میرے عزیزو، محمدی بن کے اللہ کو دیکھا تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرف برسی. عبادات میں 5 نمازیں ہیں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے. روزے سال کے بعد آتے ہیں، بیمار ہو تو بعد میں رکھیں، سفر میں ہو تو بعد میں رکھیں. زکوٰۃ آج فرض ہو گیا، اگلے سال کی آج تک جب مرضی دے دو. زندگی میں حج فرض ہو گیا ہے، جب جی چاہے جا کے حج کر دو. کتنی آسانی کی ہے. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. میرے نبی کی ایک حدیث سنا، آپ نے فرمایا 4 باتیں کر لو سب کچھ تمہارا، 4 کام کر لو سب کچھ تمہارا.
ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، دو نمبری نہ کرنا کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ خاص طور پہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، کیونکہ یہاں کی لائف دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن بہت زیادہ ٹینشن والی لائف ہے۔ مجھے آتے ہوئے اب 82 اور اب 41 سال ہو گئے مجھے آتے ہوئے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے کیا ہے۔ تو جب آدمی ٹینس ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات بھی زیادہ لگتی ہے، تو خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھنا، موبائل آف کر دو، قیامت نہیں آ جائے گی، موبائل آف کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، موبائل آف کر کے بیٹھو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی، اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ بات کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کال لے لوں، اب میں اس کو ذبح کر دی، اور بیوی کہہ دے سوری بڑی ضروری کار آ گئی، اس نے خامد کو ذبح کر دیا، بچے کو اگنور کر لیا اپنے فون کے پیچھے، تو آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ فیصلہ بات کا واقعہ ہے۔ ایک اسکول ٹیچر کی پیپر چیک کر رہی تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی، اس کے خامد نے پوچھا آپ سے کیوں رو رہی، تو اس نے نا اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو، تو اس میں نام نہیں لکھا ہوتا، رول نمبر ہوتا ہے، یہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے۔ تو اس نے پڑھا، ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو اس بچے نے لکھا تھا میں سیل فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے، فون کو توجہ زیادہ دیتے، میری کیئر نہیں کرتے، فون کی کیئر زیادہ کرتے، اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں، تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں۔ تو اس کے خامد نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے، یہ تیرا اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں، یہ ضرورت کے لیے ہے، گھر میں جاؤ تو اسے بند کر دو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، بند کر دو، اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، محبت کا اظہار کرو۔ ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا، کہ نہیں، کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے بچوں کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، خامد کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، بیوی کا خامد کو کہنا، یہ بہت بڑی ڈوز ہے۔ اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خامد بیوی کا خاصہ، کہ کوئی کہہ دے بیوی کو آئی لو یو تو کہے کہ خیر ہے، ٹھیک پر بیٹھا ہے تو ہوتا نہیں گیا، اور بیوی خامد کو کہہ دے تو خامد کہے گا شاید خیر ہو، اظہار ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنی بیگمات سے، حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتے یا حمیرہ، حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والی، یا حمیرہ، تو کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشہ، یا عائشہ۔ اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا۔ جس نے اللہ کو دیکھا اور اس کے لیے بیوی کی کیا حیثیت، یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے
اپنے بچوں سے، بیوی سے، بیویاں اپنے بچوں سے، خاوند سے، والدین سے اظہار محبت کرو. محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے. ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے. میرے والد جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ ڈاڈے ذمہ دار تھے، بہت کڑوا مزاج تھا، تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا. تو میں چھوٹا تھا، میں اسکول سے پڑھ کے آیا، گرمیاں تھیں، دھوپ تھی، تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھے. میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ، مجھے دیکھ انہوں نے ایک دم مجھے سینے سے لگایا، بہت پیار کیا. اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا ابا مجھے پھر پیار کرے گا، اور بھکو باری ہوا تھی. لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا، ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا، درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے. یہی رواج، اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانا، اور تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا کہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے. برداشت کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی. اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنے. اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتا. کتنے ہمارے بچے ڈرگس کا شکار ہیں، کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں. تو کاروباری ہو، مسلمان کا بچہ ہو اور وہ ڈرگ بیچے، کتنے بڑے ایپ کی بات، خود بھی برباد ہو جائے اور وہ کتنے گھروں کو اجاڑ دے. جو والدین اپنے گھروں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ مدینے میں بھی دیتے ہیں تو بچے بگڑے ہوں گے، اور جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ برمنگھم میں بھی ہوں گے تو ان کے بچے سیدھی راہ پر ہوں گے. اتنا ضروری کام ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینا. ہر وقت جاب 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 جاب، ہر وقت فون کان سے لگا ہوا ہے. کتنے دفعہ میں نے ایئرپورٹوں پر دیکھا ٹوائلٹ کے اندر بھی سودے کر رہے. ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا بھائی گھٹوں پد مار رہے ہو تو اس کو سودے کر رہے. نارمل زندگی گزارو، نارمل اعتدال والی، جس میں بچوں کو بھی ٹائم دو، بیوی کو بھی ٹائم دو، ماں باپ ہیں تو ان کو ٹائم دو، اپنی جاب کو بھی ٹائم دو. لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر لگ کے آپ باقی ساری چیزوں سے غافل ہو جائیں. تو زندگی کا کیا مزہ ہے؟ آپ اپنی کمائی سے خود نفع نہیں اٹھا رہے تو کیا مزہ ہے زندگی کا؟ ایک جگہ کھانے پر تھے تو پاکستان میں تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا. تو کھانے کا اس نے نوالا توڑا تو فون آ گیا. تو اس نے فون کان سے لگایا اور کھانا کھایا. سارا کھانا مک گیا، کوئی کال نہیں مکی. اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے کا وہ اصل میں جرمنی سے کال آ گئی تھی. میں کیا جرمنی سے کال آ گئی تھی، میں کہنے کی تو نہیں آئی تھی. کیا زندگی ہے کہ تم اربوں روپے کے مالک ہو اور تم کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے. اپنی لائف کو نیچرل بناؤ، بھاگو نہیں اس کے پیچھے. جو مقدر میں ہے اللہ دے گا انشاءاللہ. اور آپس میں پیار محبت سے ہو، مذہبی نفرت بھی نہ ہو. دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یہ میرے نبی کو کہ دین کو توڑنے والی بات نہیں. ہم مسلم ہیں. کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں قرآن میں نام دیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین.
تو یہ دیوبندی کہاں سے آ گیا، بریلوی کہاں سے آ گیا، یہ سلفی کہاں سے آ گیا، اہل حدیث کہاں سے آ گیا، شیعہ کہاں سے آ گیا؟ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو صحیح سمجھتے تو اس پہ عمل کرو، اگلے کے لیے نفرت نہ پیدا کرو۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، وہ نفرت چاہے دنیا کی وجہ سے چاہے دین کی وجہ سے۔ تو خود قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے۔ جب میں 4 مہینے لگا رہا تھا 1975 کی بات، تو ایک گاؤں میں ہماری جماعت تھی، روزہ کا مہینہ تھا، تو ہم کافی پیدل چل کے پہنچے، تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی لیٹ گئے، کچی سی مسجد تھی، نیند آ گئی، تھوڑے سے کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی، تو مجھ سے پہلے جو ہمارا امیر تھا اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تھا اردو اسپیکنگ، اور علاقہ تھا وہ جانگلی، میری والی زبان تھی۔ تو میں اٹھا تھا، کہنے لگا ارے بھائی تاریخ جبھی تم یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کلاڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ ہمیں دعا کر دیں گے، وہ ان سے بات کرو۔ کسی کو پہاڑی، کسی کو چھڑا، کسی کو ٹوکا، 6 فٹ سے بن گئے۔ میں کہا بھائی گل سن لو، بڑی ٹھیک پنجابی میں نے کہا گل سن لو، ہوں سانوں پتہ پایا تو سانوں ہلار کر چھڑنا، ساڑھے کول تو کوئی شاید کوئی نہیں سوائے بھی سواب دے، تو ساری گل تو سن لو۔ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے، ایک بولیا ٹھیک ہے سنیے تو صحیح کی آنے، میں کہا آ جاؤ بیٹھو، میں ان کو بٹھا اور اپنے ٹھیٹھ جانگلی زبان میں ان کو میں نے دعوت دینی شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اٹھا باہر کہاڑی رکھ کے واپس آ، تو دوسرا اٹھا چھرا رکھ کے واپس آ، تیسرا اٹھا ٹوکا رکھ کے واپس آ، چوتھا اٹھا چاقو رکھ کے واپس آ۔ جب میری بات ختم ہوئی تو پانی، جب میری بات ختم ہوئی تو کہنے لگی آج رات کی افطاری 3:30۔ میں کہتے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آیا؟ میں تو لگتا پہ تھی ساڑیاں کوٹیاں سے افطاری کرو، یہ کی چکر ہے؟ کہ جی اسی تو دیہاتی جے بندے ہیں، سانوں ساڈے مولوی آکھیا اے بھابی آ کے انہاں نوں وڑ، اے بھابی آ کے انہاں نوں وڑ۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو عزت ملے گی۔ جنت دوزخ کے فیصلے میں نے تو نہیں کرنے، آپ نے کرنے۔ پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند ہے، اور اللہ اسے معاف کرے۔ اور ہم ایسے ہی کر لیے ہیں، آپس میں مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے اعتقاد کو احترام دو، عزت دو۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کا حال پوچھو، کسی کو غم آیا تو اس کو تسلی دو جائے، کسی کو خوشی ہوئی ہے تو اس کو مبارک دو جائے۔ یہ اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا ہے، ہر سہولت دی ہے، ان سے دھوکہ نہ کرو، ان سے دھوکہ نہ کرو، ان کے ساتھ دیانتداری سے چلو۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں 50 سال گزارا دو پاسپورٹ نہیں ملے گا، یہاں 5-7 سال گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے۔ کتنا اچھا آپ کے ساتھ کریں، نہیں کوئی تھوک لگانا بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایک دیہاتی ریل گاڑی میں سوار ہوا، کسی کو دھوکہ دینے کی بات تو ہنسی جا رہی، ہنسی جا رہی، کول بیٹھے ہیں انہوں نے کہ یار کی کر دے ہنسی جانا، انہوں نے کہا جی میں ریلوے والوں نے تھوکلا دی ہے، ریلوے والوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ میں کہا جی وہ
واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا تو آنا میں کوئی نہیں. میں کہ چل جی تسی اپنے آپ کو سکھ لا دیں. کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اور اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو تو معاف کر, درگزر کر. میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اور وہ صلح کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے. اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے. انسان ہے ہو جاتا ہے, لیکن ہو جائے تو معاف کرو, معافی مانگو اور معاف کرو. اللہ کو بہت پسند ہے لوگوں کو معاف کرنا, اور خاص طور پر اپنے گھر میں. اور کبھی کسی کو موقع پہ مت ٹوکو, موقع پہ مت ٹوکو. وہ ریورس ہو جائے گا, الٹا جواب دے. اس کو گزرنے دو وہاں سے, پھر پیار سے سمجھاؤ. خاص طور پر گھر میں بچوں کو, بیوی کو موقع پہ نہ ٹوکو. برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جب وقت گزر جائے پھر اس کو بات کرو, وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو دے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں. آپ کی مسجد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, پتہ چلا کہ آپ اس کو بڑھا رہے ہیں. تو آپ سب کے ذمہ ہے کہ اس میں حصہ دو اور اس کو ایک پورے علاقے کی خوبصورت چیز بنا دو. آپ کو اپنا گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے اپنے گاؤں میں مدرسہ کھولنا چاہا, تو مسجد تو ہمارے تایا جو نے بنا دی تھی, میں نے اس کو گرا کے اسے بڑا بنایا. آگے میرے تائے کے بھائیوں کی زمین تھی, تو میں نے ان کی جا کے محنت کی کہ یہ ایک ایک کنال, 3 بھائی تھے, ایک ایک کنال ان کی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مسجد کو دے دیں تو آپ کا بھلا ہو جائے گا. 2 میرے کزن نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے لے لو, لیکن جو تیسرے تھے وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں دیں. جیسے وہ تھوڑی بہت رشتہ داروں میں کھٹ پٹ ہوتی ہے تو ان کو کوئی تھا مجھ سے گلا ہوگا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. ان کا نہیں میں نہیں دینا. میں نے بڑی محنت کی, بھائی جان مہربانی کر دے دو. میں نہیں دینا. میں کہا اچھا اگلا ایکڑ ساڈا ہے, اتوں تسی کنال لے لو, اے کنال تسی میں دے دو, میں مسجد شامل کر لوں. کہنے لگے سوچوں کر بیٹھ. تھوڑی دیر کے بعد ان کا نوکر آیا, کہ میاں صاحب آ کر ان کے لے لو, مسجد واسطے لے لو. کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. جوانی میں 60 برس کی عمر, اتنا صحت مند پوری فیملی میں کوئی نہیں تھا, انتقال ہو گیا. تو وہ کسی کو ملے تو انہوں نے ان سے پوچھا میاں صاحب تھوڑے نال اللہ نے کی معاملہ کی؟ انہوں نے بھائی وہ کنال کم آ گئی جڑی مسجد نے دیتی ہے, یہ میری بخشش ہو گئی. اس کنال کی وجہ تو میری بخشش ہو گئی. تو یہ ایک عالی شان ماشاءاللہ پروجیکٹ ہے. اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے ایسے ہی دو, اور بھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ اس کے لیے کرو. اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا, کیفیت کو دیکھتا. ہو سکتا ہے 1 پاؤنڈ دینے والا کا اجر 100 پاؤنڈ والے سے زیادہ ہو. تو جتنا اس کے لیے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہو جتنا جلدی کرو, تو آپ کی ایک عالی شان ماشاءاللہ یہ یادگار بنے گی. آپ اپنی قبر میں چلے جائیں گے. مجھے آج یہ کہنے کا اجر ملے گا, میرے کہنے کی وجہ سے کہ 5-6 پاؤنڈ بھی دے دیتے تو تھوڑا بہت مجھے بھی نفع ہو جائے گا, اس کو بھی ہو جائے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.